پاک افغان مذاکرات ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ آصف نے کرارا جواب دے دیا، پاکستان کی جنگ کی تیاری۔ دوسری خبر یہ ہے کہ پاک فوج نے بھارتی 8 فوجیوں کو مار گرایا ہے، چیک پوسٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تیسری خبر یہ ہے کہ امن معاہدے کے باوجود اسرائیل نے جارحیت کی ہے، غزہ کے اوپر حملہ کر دیا ہے، 24 بچوں سمیت 63 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ تینوں خبروں کے اوپر بات کریں گے، اس سے پہلے ویڈیو کو شیئر کر لیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، پاک افغان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ کئی روز سے استنبول میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی عمل چل رہا تھا، لیکن باضابطہ طور پر اس کو ناکامی کا سامنا تھا۔ ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت کی جانب سے جب بھی کسی ڈیسیژن اور نتیجے کے اوپر یہ مذاکرات پہنچتے تھے تو کابل رابطہ کیا جاتا تھا اور پیچھے سے انسٹرکشن آتی تھی کہ اس طرح نہیں، اس طرح کرنا ہے۔ یعنی جو کابل سے انسٹرکشن آتی تھی اس کی وجہ سے یہ پاک افغان مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اب جنگ کی تیاریاں ہیں، پاکستان کی توپوں کا، میزائلوں کا، گنوں کا رخ جو ہے وہ افغانستان کی طرف ہو گیا ہے۔ ایک اور بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ اب اس کے اوپر خواجہ آصف نے کرارا جواب دے دیا ہے۔ خواجہ آصف نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان کی قابلیت اور پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارت کا بخوبی اندازہ ہے۔ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی تو ٹی ٹی پی کو یعنی طالبان کو جگہ نہیں ملنے گی چھپنے کے لیے۔ وہ افغانستان کی غاروں، افغانستان کے پہاڑوں میں چھپنے کے لیے مارے مارے پھرتے رہیں گے، لیکن ہمارے پاس اتنی طاقت، اتنی اہلیت، اتنی قابلیت ہے کہ ہم افغانستان کا خاتمہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ خطے کا امن برباد ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ افغانستان خود ٹی ٹی پی کا خاتمہ کرے، ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرے جو پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، جو کسی کے کہنے کے اوپر یعنی انڈیا کے کہنے کے اوپر پاکستان میں در اندازی کرتے ہیں، پاکستانی فوج کو مارتے ہیں، پاکستانی عام شہریوں کو مارتے ہیں، پاکستان کی املاک کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو افغان حکومت خود اس کا حساب کر لے، ورنہ ہم خود جانتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت کا دفاع کیسے کرنا ہے، پاکستان کی سرزمین کا دفاع کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے محفوظ بنانا ہے۔ اگر افغانستان خود نہیں کرتا تو افغانستان اپنا حساب کر لے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے، اس کا حشر تورا بورا جیسا ہوگا۔ وہ افغانستان کو یہ بھی پتا ہے کہ افغانستان میں 20 سال امریکہ رہا لیکن افغانستان کچھ نہیں کر سکا۔ اب اگر پاکستان افغانستان میں داخل ہو گیا تو افغانستان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے پنگا لیا ہے اور کس کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ پنگا لیا گیا ہے۔ پچھتائے گا، میں بھی کہتا ہوں پچھتائے گا۔ تو اس سے پہلے اب صرف پچھتاوا رہ جائے، آپ اپنا حساب خود کر لیجئے، آپ اپنے اندر سے دہشت گردوں کا خاتمہ خود کر لیجئے۔ پاکستان کی فوج، پاکستان کے سیکیورٹی فورسز، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی حکومت سب یہ چاہتے ہیں کہ امن ہو، سب چاہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ جو ہے وہ کاروبار ہو، معیشت جو ہے وہ بڑے پھلے پھولے، آپ کی بھی ہماری بھی۔ ہم اسلامی برادر ممالک ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، جب آپ کی سرزمین ہمارے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کے اوپر حملہ کرنا، تو ہم بھرپور تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے اوپر حملہ کریں گے، تو آ کے دیکھ لیں، اسلام آباد کے اوپر آپ حملہ کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کا کیا حشر ہوگا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جس کے کہنے کے اوپر افغانستان پاکستان میں در اندازی کرتا ہے یعنی انڈیا، بھارتی 8 فوجیوں کو پاکستانی فوج نے مار گرایا ہے۔ یہ در اندازی کر رہے تھے پاکستان کے اندر، پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہے تھے اور یہ بے خبر تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ پاک فوج ہر وقت تیار ہے، ہمہ وقت تیار ہے۔ یہ سوئے ہوئے نہیں ہوتے، یہ جاگ رہے ہیں، آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنے دشمنوں کو خوب جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ جیسے دار اندازی کرنے لگے 8 بھارتی فوجی تو پاک فوج نے فوری اس کا جواب دیا اور 8 کے 8 فوجیوں کو واصلے جہنم کر دیا، ان کی چیک پوسٹوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ بھارت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ جہازوں والا معاملہ، کتنے جہاز گرے تھے آپ خود بتا دیجئے۔ اب 8 آپ کے بندے، 8 آپ کے فوجی مر گئے ہیں، جہنم واصل ہو گئے ہیں۔
تو عقل اور ہوش، عقل کے ناخن لو، ہوش کرو، پاکستان کے ساتھ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کرو گے تو اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ ہم کہاں کہاں سے گھس کے آپ کے اوپر وار کریں گے۔ اور لیٹسٹ خبر آپ کو ایک اور دیتا جاؤں کہ پاکستان نے ایک بہت ساری ایک ایسی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان اس ٹیکنالوجی میں بہت آگے جو ہے وہ جا چکا ہے۔ پھر ایک اگلے ولاگ کے اندر اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو کروں گا۔ ایک اور تجربہ ہو چکا ہے اور وہ تجربہ بڑے خطرناک ہتھیار کا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ امن معاہدے کے باوجود اسرائیل نے غزہ پر حملہ کر دیا ہے اور اس حملے میں 63 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں 24 معصوم بچے ہیں۔ کہاں گیا ٹرمپ کا امن معاہدہ؟ کہاں گیا بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان اکٹھے ہوئے اور اس کے بعد ایک امن معاہدہ جو ہے وہ قائم کیا گیا؟ یہ پڑا ہوا ہے امن معاہدہ۔ اسرائیلی اپنی جارحیت سے باز نہیں آیا، اسرائیل اپنے ظلم سے باز نہیں آیا، اس نے ایک مرتبہ پھر غزہ کے اوپر حملہ کیا ہے۔ ان 63 جانوں کا قصور کیا تھا کہ یہ امن معاہدے کی پاسداری کر رہے تھے، یہ امن معاہدے کے اوپر عمل درآمد کر رہے تھے اور ایک عام اور شریف شہری بن کر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ تو آپ کو یہ بھی ایک آنکھ نہیں بایا، آپ نے پھر ان معصوم نہتے فلسطینیوں کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور اس میں 63 قیمتی جانوں کا آپ نے ضیاع کیا ہے، جن میں سے وہ 24 معصوم بچے ہیں جنہوں نے ابھی دنیا کو اس طرح دیکھا ہی نہیں جس طرح ایک نوجوان دیکھتا ہے، جس طرح ایک بوڑھا دیکھتا ہے، جس طرح ایک عام شخص جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ اس نے تو اپنی زندگی کی ابھی کئی اور بہاریں جینی تھی، لیکن آپ نے انہی گھروں میں صف ماتم بچھا دی ہے، لیکن اس کا انجام آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں اور کلیش رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان، آذربائیجان اور انڈونیشیا کی فوجیں فلسطین جا رہی ہیں اور امن معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے یہ فوجیں جو ہیں وہ وہاں پر جائیں گی اور امن معاہدے کو قائم کریں گی۔ اور اگر میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے اسرائیل نے فلسطین غزہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تو اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ پاکستان سمیت جو اسلامی ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، ترکی بھی اس حق میں ہے کہ امن معاہدہ قائم رہنا چاہیے، سعودی عربیہ بھی اس حق میں ہے کہ امن معاہدہ قائم رہنا چاہیے، پاکستان اور انڈونیشیا، قطر، ایران، تمام جو اسلامی ممالک ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں اس معاملے کے اوپر۔ اگر نیتن یاہو، اسرائیل، امریکہ، ٹرمپ اگر امن معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر سکتے تو واضح طور پر بتائیں، یہ اسلامی برادر ممالک جو ہیں وہ اپنی طاقت اور اہلیت کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو امن معاہدہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرنا ہے۔ اور اگر اس کے اوپر عمل درآمد چھوڑ کر اگر ہم جنگ کے اوپر اتر آئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلم امہ کے ساتھ پنگا لینا کیسا ہے۔ آپ نے ایران کے ساتھ پنگا لے کے دیکھ لیا، ایک چھوٹا سا ملک جس نے آپ کی نیندیں حرام کر دی۔ اب آپ ان تمام بڑے ممالک کو بائی پاس کر رہے ہیں جو امن معاہدے میں شریک تھے، جو سگنیٹری تھے، جنہوں نے دستخط کیے ہوئے تھے، آپ ان کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ تو اس کا انجام آپ کو برا اس کا انجام ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔